سب سے پہلے اگر عارفہ آپ ہی کی طرف لے کے چلوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس بیان کو کیسے دیکھتی ہیں جس میں انہوں نے بیانیے کا ذکر کیا اور بڑی اہم بات کی ہے یہاں پہ؟ شکریہ جی. بیانیے کا تو میرے خیال میں جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ اب ہماری سیاست جو ہے اس کا جب بھی ہم تجزیہ کرتے ہیں یا اس پہ بات کرتے ہیں تو ہم بیانیوں پر ہی چلے جاتے ہیں. پالیسیز ہے، پالیسی آپشنز کیا ہے، جماعتیں جو ہے ان کا نظریہ کیا ہے، ان کی اکنامک پالیسی یا معاشی پالیسی کیا ہے، یہ نہ جماعتوں کو خود معلوم ہے اور نہ لوگوں کو معلوم ہے. تو اس لیے ہم صرف بیانیے کی اب بات کرتے ہیں. اور مولانا صاحب بھی اب صاف ظاہر ہے کہ ایک ایسی جماعت جس کی کسی زمانے میں تو ایٹ لیسٹ جو تقریباً زیادہ تر لیڈرشپ ہمیں نظر آتی تھی وہ مدرسے کے جو مولانا ہوتے تھے، مولوی حضرات ہوتے تھے، جمعیت علماء پاکستان جو ان کا نام ہے، مگر وہ بھی اب بیانیے کی ہی بات کر رہے ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سیاست کی اب کیا کہے بدقسمتی ہے، کمزوری ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے بھی ہمیں صرف ایک بیانیہ ہی چاہیے اور بیانیے کی بیسس پہ الیکشن جیتے اور ہارے جاتے ہیں. تو مولانا صاحب نے بھی وہی گفتگو کی. لیکن قطع کلامی کی معافی چاہوں گی عارفہ، بیانیے کا مطلب من گھڑت باتیں نہیں ہوتی، بیانیے کا مطلب پرسپیکٹو بھی ہو سکتا ہے. اور ان کی جو بات ہے وہ مجھے چپتی بھی اس لیے لگی کیونکہ انہوں نے دو بیانیوں کو آمنے سامنے لا کر اس طرح کھڑا کر دیا جیسے کوئی میتھس کی ایکویشن ہے کہ یعنی اگر ایک طرف کا بات سچی ہے تو دوسری طرف کی بات یقیناً غلط ہے یا ریجیکٹ ہو گئی ہے. یہ اپنے آپ میں بڑی ایک فلاڈ تھیوری ہے. لیکن شوکت صاحب آپ کی طرف لانا چاہوں گی، کہیں نہ کہیں یہ پی ٹی آئی کو تو میرے خیال میں ایک طرح سے فیور کرتی ہے ان کی سٹیٹمنٹ، لیکن یہ میرے خیال میں تھوڑی سی زیادتی کر گئے ہیں. مولانا صاحب کیا کہیں گے؟ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کہہ رہی ہیں پی ٹی آئی کو فیور کر رہی ہے، پی ٹی آئی تو اٹ سیلف پاکستان ہے جی. اس وقت 80-90% پاکستان ایک طرف کھڑا ہے اور یہ اس طرف جو وہ سیدھا گلا سڑا نظام ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے. ایک شخص جس کو آپ دیوار سے لگانا چاہتے ہیں، جس کو آپ توڑنا چاہتے ہیں، اس شخص نے جیل میں ہوتے ہوئے پورے نظام کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا ہے. آپ مجھے بتائیے، ابھی آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہی ہیں، ہم تو ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ الیکشن کس لیے کرواتے ہیں؟ اسٹیبلٹی کے لیے کرواتے ہیں. کیا سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا؟ بار بار یہ ہم سننے میں آ رہے ہیں. کیا اس طرح کا جھرلو فراڈ الیکشن کروانے سے سیاسی استحکام آ جائے گا؟ میرا نام شوکت محمود بسرا، آپ نے تعارف کروایا نا، میرا حلقہ NA-163 سدرا. اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، مجھے موت نصیب نہ ہو، اس وقت ایک الیکٹڈ ہے، میں نے آپ کے سامنے بیٹھا ہے، میرا حلقہ ہے NA-163، مجھے ووٹ ملے ہیں 98,000. میرا مد مقابل تھا اجاز الحق، ہی گاٹ 58,000 ووٹ. درمیان میں کون ہے؟ نون لیگ کا رنر اپ ہے نور الحسن تنویر. ہم دونوں کل الیکشن کمیشن گئے ہیں، الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے کہ جی ہمارا تیسرا جو بندہ، بہت سارے حلقے آپ نے سدرا دیکھے ہوں گے، سر آپ کی بات سے میری ایک بات کر لیجیے گا، دوسرے والے کو پہلا کیا ہے. ہمارے حلقے میں تو عجب تماشا ہوا ہے کہ تیسرے والے اجاز الحق کو اس کو نوٹیفائی کر دیا ہے. تو اب کس الیکشن کی بات کر رہی ہیں؟ کون؟ اچھا یہ آپ پھر میں سمجھتا ہوں ہم لوگ نہ تو آج 70-80 میں رہ رہے ہیں، یہ 2024 ہے. آپ نے کون سا کام نہیں کیا؟ تو ابھی مولانا فضل الرحمان کی اسٹیٹمنٹ سنائی آپ نے سدرا، یہ سب لوگ ایک پیج پر تھے. آپ نے 16 مہینے ظلم جبر، پارٹی توڑ دی، بلے کا نشان لے لیا، اتنے لوگوں کی ریلیز پر حملے، لوگ باہر نہیں نکل سکتے، مقدمے، FIR. واٹ از دی اینڈ ریزلٹ؟ آپ نے کسی کو مولی دے دی، کسی کو گاجر دے دی، کسی کو شوکت بسرا کو مور دے دیا. کیا ہوا؟ اچھا سر مجھے بتائیں کیا ہوا؟ کیا اینڈ ریزلٹ یہ ہوا کہ لوگوں نے مولانا صاحب ریجیکٹ کیسے ہوئے؟ یعنی دیکھیں اسی الیکشن میں جہاں آپ کہہ رہے ہیں ہر پارٹی کو کچھ نہ کچھ ملا اور وہ PDM کا حصہ بھی رہے، ان کو پتا ہوگا کہ ECP کے جو صورتحال، جو پریپریشنز چل رہی ہیں، سب کچھ سامنے ہیں. ڈو یو ریئلی تھنک پیپل ڈڈ ناٹ ووٹ فار JUIF؟ صدر میں بات بتاؤں، KP کا جو کلچر ہے نا وہ پورے پاکستان سے ڈفرینٹ ہے. KP میں یہ جرت نہیں کر سکتے تھے، جنہوں نے دھاندلا کروایا نا رات 9 فروری کو جو الیکشن ہوا ہے، وہ جرت نہیں کر سکتے تھے وہ کام کرنے کی جو 8 فروری کو کیا گیا. گزارش صرف یہ ہے کہ وہاں پر KP کے اندر میں آج بھی کہتا ہوں کہ کوئی، میں مولانا صاحب کو پہلے تو میں خوش آمدید، میں بطور ایک PTI کے، اگر وہ واقعی سنجیدہ ہیں، ان کو CBM کی ضرورت ہے، ہمارے ساتھ آئیں. وہ سمجھتے ہیں اگر دھاندلا ہوا ہے تو آئیں ہمارے ساتھ مل کر. ہم تمام ان جماعتوں کو دعوت دے رہے ہیں، خواہ وہ لبیک ہے، خواہ وہ جماعت اسلامی ہے، خواہ وہ جو بھی جماعتیں ہیں جو یہ سمجھتی ہیں، کیونکہ ہم کنونسڈ ہیں. شوکت صاحب مجھے بریک پہ جانا پڑے گا، میں صرف سلمہ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتی ہوں. جی بتائیں. ہماری 170 سیٹیں ہیں، 170 سیٹیں.
ہمیں اگر واپس نہ کی گئی جی دمادم مسک اندر تو وہ کہہ رہے ہیں نا, ہم آپ کو کلیئرلی آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, اگر ہمیں اس نظام سے کوشش کریں گے نظام میں رہتے ہوئے انصاف کرنے کی, ہم پارلیمنٹ میں بیٹھنے جا رہے ہیں, حکومت بنانے جا رہے ہیں, لیکن کوئی غلط فہمی میں نہ رہے, کسی صورت ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. ہمیں جہاں تک جانا پڑا, احتجاج کرنا پڑا, جلسے جلوس کرنے پڑے, دھرنے کرنے پڑے, لیکن اس حکومت یہ غلط فہمی سے نکل جائے کہ آپ اتنا بڑا دھاندلا کر لیں گے, لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر لیں گے, ہم خاموشی سے بیٹھ رہیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شوکت صاحب, مروت صاحب نے آپ ہمارے پروگرام سے پہلے آج شام میں یہ بات ڈکلیئر کی کہ رات تک یعنی گزشتہ شب تک 13 فروری تک ان کے پاس مختلف درمیان میں اور لوگ تھے, ان کے ذریعے زرداری صاحب پیغامات پہنچاتے رہے, اور یہ کہا کہ پی ٹی آئی اگر تقریباً اپنے صحیح طریقے سے اپنی جماعت کا سمبل اور اپنی سٹیٹس کو بحال کر لیتی ہے تو پی ایم ایل این کے بجائے فرسٹ چوائس پی ٹی آئی ہے. بڑا جوک ہم لوگ حکومت ہمارا مطمع نظر ہی نہیں ہے. جی آپ مجھے بتائیے. نہیں, یہ سوال آپ کے لیے نہیں تھا, یہ میں سلما جی کے پاس لے کے جانا چاہوں گی, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جی نو کانفیڈنس ووٹ کی بھی, اور آپ نے کہا کہ بیچ مجدار میں چھوڑیں گے نہیں. مروت صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ رات تک رابطے پی ٹی آئی سے بھی ہو رہے تھے. سلما کیا کہیں گی اس پہ آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ سدرا. اس بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتی, کمنٹ نہیں کر سکتی کہ پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کی اگر کوئی آپس میں بات ہو رہی ہے تو وہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں, یا پی ٹی آئی والے بتا سکتے ہیں یا پیپلز پارٹی والے بتا سکتے ہیں. ظاہر بات ہے پی ایم ایل این تو اس پہ کیا کمنٹ کر سکتی ہے. لیکن کتنے یقین ہے آپ کو ان پہ, جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو وزارتیں انہوں نے پہلے لینے سے انکار کر لیا ہے, صرف اور صرف وہ کہتے ہیں کہ جی جب صدر منتخب کریں گے تو ان کے نامنی زرداری صاحب ہوں گے. کتنا یقین ہے آپ کو اس کولیشن پر؟ دیکھیں, ہم لوگ یہ بات پہلے بھی کرتے تھے. ہم اگر آپ ہماری کیمپین ٹائم اٹھا کے دیکھ لیں, پری الیکشن چیزیں اٹھا کر دیکھ لیں, ہم تبھی ہمیشہ ایک بات کرتے رہے بڑے واضح طور پہ کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے بعد ہمیں پھر کوئی اتحاد بنانا پڑے, ہمیں کولیشن میں جانا پڑے. یہ ہم بڑے اس پہ ایسا نہیں ہے کہ آج کوئی آنن فانن ایسی چیز آئی ہے, اور اس میں ہمیں یہ بات بالکل, ہم پہلے بھی یہ بات کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم جب تھا تو پی ڈی ایم میں جو 13 جماعتیں تھیں اور بعد میں جو 11 جماعتیں رہ گی, تو وہ سب مل کر اگر کوئی کام کر رہی تھیں تو وہ ان کا وہ اس کے بعد الیکشن کے دوران وہ جب آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئی اور انہوں نے ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن لڑا, تو یہ بڑا نیچرل ہے. جو پی ڈی ایم کے اندر جماعتیں تھیں ان سب کا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے, جو ابھی بھی کولیجن بنے گا اس میں سب جماعتیں جو ہیں ان کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہے, اپنا نظریہ ہے, صحیح کہہ رہی ہیں کہ انڈیویجوالٹی ہے. اچھا, اس میں جو کولیجن ہے, کولیجن بیسکلی ڈیفینیٹلی جب بھی کوئی کولیجن بنتا ہے اس کے کوئی نہ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہوتے ہیں, اس کے کوئی نہ کوئی پیرامیٹرز ہوتے ہیں, اس کے اوپر کچھ نہ کچھ نیگوسیشنز ہوتی ہیں. تو وہ نیگوسیشنز کے بعد ہی کوئی چیز سامنے آتی ہے, اور یہ جس نے جو کولیجن بن رہا ہے یا کولیجن گورنمنٹ بن رہی ہے وہ ایک ظاہری بات ہے ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی کنٹری بن رہی ہے نا. لیکن میم کچھ ایسے لوگ لگ رہا ہے کہ زیادہ اچھی نیگوسیشن یا کڑی نیگوسیشن کریں. ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمیں کوئی وفاقی وزارت نہیں چاہیے, دوسری طرف 17 سیٹیں لے کے ایم کیو ایم کے بارے میں ابھی یہ بات بازگشت کر رہی ہے کہ 3 سے 5 وفاقی وزارتوں پہ ان کی نظر ہے. اس کا جواب میں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد لیتی ہوں اور اس پہ بات بھی کرتے ہیں کہ بھئی وزارتوں کا کیا کرائٹیریا ہوگا. پہلے ہی پی ڈی ایم کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ ایڈوائزرز ٹو دا پی ایم, وزارتیں, بہت بڑی کیبنٹ تھی, اور یعنی اس سے بڑی کیبنٹ ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں دیکھی تھی. تو کیا اس دفعہ کیبنٹ چھوٹی ہوگی, لیکن کولیشن گورنمنٹ میں یہ بھی مشکل ہوتا ہے کرنا. اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.